अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਮੀਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੁਤਫ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਤੇ, اللہ کو یاد کرتے اپنے زمینہ دا ٹور پونے ایکچولی گال نہیں ہے جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے 2 ولاگ بنایا سرائکی میں، تو میرے جو ویورز ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نا کوشش کریں کہ زیادہ ولاگ اردو میں بنایا کریں، کیونکہ سرائکی میں پھر آپ ایسے ایسے ورڈ یوز کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا آپ نے کہا کیا ہے، تو پھر 2 2 3 3 بار ویڈیو دیکھنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے کوشش تو کروں گا کہ زیادہ بھی لوگ اردو میں بناؤں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹک ٹاک لائیو، میرا ولاگ بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ سب بھائیوں کو اور ان کی بہنوں کو اتنی ارننگ کے بارے میں بتا دوں۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ ٹک ٹاک ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا، ہر پلیٹ فارم سے ارننگ ہوتی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے 2 3 ایپ آپ کو بتائے تھے، آج بھی ویسے ہی ایک آپ کو ویب سائٹ بتاؤں گا جس سے کم از کم ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ ارن کر سکو گے۔ تو میں صبح سویرے زمینوں میں آیا تھا، میں نے کہا چلو بھائی، جس طرح زندگی میں پیسہ ضروری ہے ویسے ہی زندگی میں نا واک کرنا بھی ضروری ہے، ورزش کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ صبح کی نماز کے بعد کم از کم 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر ورزش ضرور کریں یا واک کریں، صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور صحت بھی ایک نعمت ہے۔ یہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ میں گندم کی فصلوں میں پھر رہا ہوں۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کا تعلق ایگریکلچر سے ہے، آپ بہت عرصے سے کاشت کر رہے ہیں زمینیں، تو ہمیں ذرا زمینوں کے بارے میں بتایا گیا، تو ان پہ ایک دن ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ گاؤں کی زندگی کیسے ہوتی ہے، صبح سویرے گاؤں کے لوگ کیسے کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہر دن آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بتانی ہے جس سے آپ کی ارننگ ہو۔ سب صرف یہ ہے کہ ہر انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ارن کر سکے۔ ہر بندہ بھی اب آن لائن سے نہیں کما سکتا، کیونکہ کام ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ اب مزدور کا کام مزدور کرتا ہے۔ بہت سے میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ لوگ کھیتوں سے سٹارٹ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں یار بات ایسے ہے کہ بیسیکلی جو میرا کام ہے وہ ذمہ داری ہے۔ میرے بابا بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، تو اس وجہ سے صبح سویرے نماز پڑھ کے تو ہم نکل جاتے ہیں کھیتوں کی طرف، تو وہیں سے ہی ولاگ سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ پھر بعد میں دن میں کیا کیا ہوتا جاتا ہے، بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ آج کے دن کا کیا شیڈول ہے، بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے کہ یہ اب میرے لیبر کے لوگ ٹرالی میں شوگر کین کو لوڈ کر رہے ہیں، یہ ابھی جائے گی ٹرالی شوگر مل کی طرف، تو ان کو کام شام بتا دو کہ پھر میں نکل آؤں گا آفس کی طرف، جہاں آپ کو آ کے ٹیک کے بارے میں تھوڑا بہت بتاؤں گا، یا کہیں اور جانا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی جیسے کہ آج کا شیڈول ہمارا تھا کہ جیسے میں آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ میرے ایک دوست کی شادی ہے، تو اس کی شاپنگ کے لیے میں گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ میرال فاطمہ اور بلاج خان صاحب کا بھی حکم آ گیا ہے کہ بابا ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بچوں کے کپڑے وغیرہ بھی لینے تھے، تو ہم نکل پڑے پھر بھاولپور کی طرف۔ تو یہ آپ کے سامنے کیسے گھوم رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، یہاں سے ہم نے تھوڑی بہت جولری لی، تو بارگیننگ ہو رہی تھی، یہ خان صاحب میرے جاننے والے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی دے دو۔ پھر شاپنگ کرنے کے بعد ایز یوزول آپ کو پتہ ہے میرا سسرال بھاولپور میں بھی رہتے ہیں، تو ہم نکل پڑے بھاولپور کی روڈوں کو چھانتے ہوئے اپنے سسرال کی طرف۔
بندہ شہر آئے اور سسرال میں نہ جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی دیر میں ہمیں گاڑی نظر آئی تو میرال فاطمہ کہتی ہے بابا کتنی پیاری گاڑی ہے. کیا کر رہے ہو؟ کلفی کھا رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ بابا مزے آپ کے ہیں بابا. کہاں آئے ہوئے ہو؟ بابا اچھے. سسرال سے نکلنے کے بعد ہم پہنچے جناب چیز ویلیو. میرال فاطمہ کا حکم ہوا کہ بابا میں نے سٹیئر سے جانا ہے اور انجوائے کرنا ہے، تو اس پہ ہم نے تقریباً کوئی 10 سے 12 چکر لگائے اور ہم پہنچ گئے چیز ویلیو، کیونکہ میرال خان کے لیے ہم نے لینے تھے ٹوائز. ٹھنڈ بہت ہے تو اکثر ضد کرتی رہتی ہے کہ بابا باہر چلے باہر چلے. میں نے کہا چلو بھائی اسے ٹوائز ہی لے کے دے دو تاکہ یہ گھر میں ہی بیٹھی رہے.